تاریخ کے حوالے سے دوسری ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین و سامعین کے خدمت میں السلام علیکم و جلے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس پروگرام میں ہم اور آپ اس بات کے اوپر بحث کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اور آپ کی خوبصورت نسل کے حوالے سے، کیونکہ ہم اور آپ کی نسل جو ہے کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی نسل سے ہم اور آپ جو ہے بلونگ کرتے ہیں، اس بات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر ہر ایک کی ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ آخرکار علاقۂ سر و کرسے میں ایک ہی نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں یا مختلف نسلیں وہاں پائے جاتے ہیں۔ کس نسل نے کس جگہ سے آ کر علاقۂ سر و کرسے میں سیٹل ہوئے، کس دور میں علاقۂ سر و کرسے کو آباد کیا، یہ جاننا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت کا ہمارے پاس کوئی بھی سورس جو ہے، کوئی بھی پروف، کوئی بھی ایویڈنس جو ہے اس حوالے سے ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے۔ کچھ حد تک تاریخی کتابیں ہیں، کچھ حد تک ہمارے پرانے لوک گیت ہیں، کچھ حد تک آثار قدیمہ ہے، اس کے بعد کی تاریخ جو ہے اس سے ہم ابھی تک معلوم نہیں کر سکے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے مشہور رائٹر فرینکی لکھتے ہیں کہ 155 قبل المسیح میں علاقۂ پرک اور خطِ لداخ اور بلتستان میں کچھ نسلیں آباد تھی 155 قبل المسیح میں، لیکن وہ کس نسل سے بلونگ کرتے تھے وہ آج تک بھی معلوم نہیں کر سکا۔ اس کے بعد کا سلسلہ جو ہے مورخین لکھتے ہیں، تاریخ بلتستان اور تاریخ جموں، ان دونوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مختلف قبائل کے لوگ یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں آنا اور جانے کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ مغرب سے کچھ قبائل اس ٹائم میں یہاں آتے تھے اور اسی طریقے سے مشرق سے بھی کچھ قبائل جو ہے یہاں پہ آنا جو ہے شروع ہوا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے گلگت سے درد نسل کے لوگوں نے گلگت اور چلاس برسل سے ہوتے ہوئے اس ٹائم میں دراز تک وہ لوگ پہنچ جاتے تھے، کھانے کی تلاش میں، شکاری کی تلاش میں، کیونکہ خانہ بدوش انسان تھا، ایک ہی جگہ میں سکونت نہیں رہتے تھے، یعنی کھانے کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے آتے جاتے رہتے تھے۔ تو وہی درد نسل کے لوگ گلگت اور چلاس سے ہوتے ہوئے، برسل سے ہوتے ہوئے دراز تک پہنچ جاتے تھے۔ اسی نسل سے ایک شخص جس کا نام شین بتاتا ہے غالباً تاریخ میں، اس نے یعنی دراز سے ہوتے ہوئے علاقۂ سر و کرسے میں سب سے پہلے یعنی ٹنگول کو آباد کیا، یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، جس کا نام جو ہے شین بتاتا جاتا ہے۔ یعنی شین یعنی درد اور شین نسل سے تھا اور اس کا نام بھی یعنی شین جو ہے اس کا نام تھا۔ سب سے پہلے یعنی علاقۂ سر و کرسے میں ٹنگول کو آباد کیا، وہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اس کے بعد روندو سے یعنی روندو جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گلگت اور بلتستان کے بیچوں بیچ میں ہے، روندو سے غالباً اسی نسل سے ہی لگ بھگ آرین نسل، درد نسل سے بلونگ کرنے والے کچھ شخصیات نے علاقۂ سر و کرسے کے تریسپون، کنور اور لنچے کو آباد کیا، وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اور اس سے جو روندو سے آئے تھے اس کو رنگلوچن اس کا نام ہوا، یعنی لنچے میں پہنچنے کے بعد رنگلوچن اس کا نام ہوا، اور انہوں کے گھرانے آج بھی تریسپون میں موجود ہیں، جسے گیلکھنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بہت سارے قبائل جو ہے یہاں پہ یعنی آنے کا یعنی سلسلہ جو ہے شروع ہوا، یہ ہوا درد نسل کے لوگ۔ اس کے بعد تبت کے علاقہ پرنگ سے بھی کچھ قبائل انہوں نے یعنی علاقۂ
سرخ عرصے کا رخ کیا، وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایچوگاؤں کو آباد کیا ہے، وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اس کے بعد کے تاریخ جو ہے اس سے ہم ابھی تک معلوم نہیں کر سکا۔ تو یہاں سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تبت سے جو لوگ آئے تھے، تبت کے علاقے پرنگ سے، تو ظاہر سی بات ہے آج پرک کہا جاتا ہے، شاید میرے حساب سے یہی ہوگا کہ جو لوگ پرنگ سے آئے تھے اسی لیے ہمارے علاقے کا نام جو ہے پرک ہوا ہوگا۔ تو کچھ لوگ پرنگ سے آئے، کچھ لوگ گلگت چلاس یہاں سے استور سے آئے۔ انہوں نے جو اوائل کے یہاں کے آباد کار ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، بعد میں اس کا سلسلہ ابھی بہت لمبا چوڑا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے، کچھ لوگ بلتستان سے آئے، کچھ لوگ یرقن سے آئے، کچھ لوگ وہاں ملتان سے آئے۔ اس کا ہم انشاءاللہ آنے والے یعنی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ یہاں پہ اس بات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علاقۂ سرخ عرصے میں ایک ہی نسل کے لوگ نہیں بلکہ مختلف نسلیں جو ہیں یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ منگول نسل سے ہے، یہ آرین نسل سے ہیں، یہ تبتین نسل سے ہے، کیونکہ نسل جو ہے مخلوط ہو چکا ہے، تو اس سے ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اسی نسل کے حوالے سے ہمارا ڈسکشن جو ہے ابھی جاری ہوگا۔ والسلام علیکم جلے۔